اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الزمر آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 41 جو کہ رکوع نمبر 3 اور 4 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اسی سورہ کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ الزمر کا مفہوم کیٹیگریز یعنی لوگوں کے مختلف گروہ ہیں۔ ان گروہوں کی بنیاد خیر اور شر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں یعنی خیر اور شر جو ہیں اس کا شعور ہر بنی آدم کے اندر رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے رہنما کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کتابوں کی تعلیم اور اس کے مطابق تربیت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خیر اور شر کا جو شعور ہے وہ بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کرنے کے لیے، اور اس مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تعلیم کرنے کے لیے اپنی ساری زندگیاں گزار دیں، اور سب سے پہلے ان چیزوں پہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ چیزیں ناقابل عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رہنما کتابیں نازل فرمائیں ان پہ عمل درآمد کے لیے خلوص نیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی شرط قرار پائے، اور اس خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے طرز فکر اور عمل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور شے کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایسا کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس میں شک و شبہ رکھنا ہے، اور شک اور شبہ جو بھی رکھے گا وہ شیطان کا اعلیٰ کار بن جائے گا۔ زندگی کی اعلیٰ طرز بغیر کسی غرض اور بغیر کسی صلہ و ستائش کے دوسروں کے کام آنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات بلا معاوضہ ہماری خدمت کیے جا رہے ہیں، بالکل یہی طرز جو ہے وہ زندگی کی اعلیٰ طرز ہے۔ ہدایت کے جو متلاشی ہیں وہ کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر پیرا ہو کر خلوص دل سے جب عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عارف بن جاتے ہیں، اور جو اپنی من مرضیاں کرتے ہیں تو وہ پھر ہدایت سے دور ہی رہتے ہیں۔ جب ان دونوں گروہوں کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل الگ الگ ہے تو یقیناً دونوں کا انجام بھی بالکل الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے والے کامیاب اور انعام و اکرام کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور اس کے برخلاف کام کرنے والے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اختیار کہ کون سی طرز عمل اختیار کرنی ہے ہر کسی کو حاصل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی سورہ کے 3 اور 4 رکوع کا آغاز کریں گے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس کا سینہ کھول دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، یا اسلام کے آپ سلامتی بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کشادہ کر دیا ہو، جس کا سینہ کھول دیا ہو، اور از ایکسپینڈڈ، تو وہ بندہ جو ہے جس کے لیے اللہ نے اسلام کے لیے سلامتی کے لیے سینہ کھول دیا ہو، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ تو ایک نور پہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور خرابی ہے جن کے سخت قلوب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صریحاً بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صحیح راہ سے دور ہیں۔ اب شرح شین رے ہے سے بنا، شرح کھول دیا، کشادہ کر دیا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیز ایکسپینڈڈ۔
دوسرا لفظ آیا تھا للقاسیات. قاسیات کا روٹ جو ہے وہ کسو ہے, کاف سین واو, وا سے ان کے سخت ہیں. کسو ہوتا ہے کسی چیز میں ایک سختی کا پایا جانا. تو ٹو دوز ود ہارڈنڈ. زلال زواد لام لام سے بنا کہ راہ سے ہٹے ہوئے, جنہوں نے راہ گم کر دی ہوئی ہے, چوک کا شکار ہو گئے ہیں. تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں آف دی ٹارگٹ, آف دی وے, ایسٹرے اور وینڈرنگ. اب اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں تو ایک ٹرمنالوجی ہے شرح صدر. شرح صدر, دو لفظ. شرح ہم نے ابھی میننگ دیکھا کہ کھول دیا, کشادہ کر دیا, اور صدر عام طور پہ سینے کو کہا جاتا ہے. تو شرح صدر سے مراد سینے کا کشادہ ہو جانا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے چیسٹ ایکسپینڈ ہو جائے گی, بلکہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو ٹھیک طور پہ سمجھ لینے میں آپ کا ویژن جو ہے وہ براڈن ہو جائے گا, اور آپ چیزوں کو صحیح طور پہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ بھی پائیں گے اور دوسروں کے سامنے بیان بھی کر پائیں گے. اس طریقے سے کام آسان ہو جائے گا. اسی حوالے سے قرآن کریم کی جو 2 آیات ہیں وہ اس اصطلاح کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کریم سے یہ درخواست, اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ اور نہیں کرتی نطق میری زبان, تو بھیجیے ہارون علیہ السلام کو. اور پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہا اے رب کشادہ کر دے میرا سینہ, آسان فرما دے میرا کام, کھول دے گرا میری زبان کی کہ سمجھے میری بات. اب اس آیت مبارکہ میں شرح اللہ صدرہ للاسلام, تو شرح صدر اسلام کے لیے یہ ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ہے, اور اس کی وضاحت ہمیں سورہ اعلیٰ نام کی آیت نمبر 125 میں ملتی ہے, جو کہ اس طریقے سے ہے. سو جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ, تو جو ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں, جو ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تو وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے, اور جو ارادہ کرتا ہے کہ بے راہ رہے تو کر دیتا ہے وہ اس کے سینے کو نہایت تنگ, گھٹا ہوا, جیسے چڑھ رہا ہو کوئی آسمان میں. اس طریقے سے ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ دھول ان پہ جو نہیں لاتے ایمان. اب اس طریقے سے اس آیت میں ٹرمنالوجی استعمال ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ, تو وہ ایک نور پہ ہے اپنے رب کی طرف سے. اب اس نور کی وضاحت بھی ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ملتی ہے کہ جسے نور مل جائے تو پھر وہ کیا ہے, بھلا جو تھا مردہ پھر ہم نے اس کا احیاء کر دیا, ہم نے اسے زندہ کر دیا, اور اس کے لیے ایک نور کے لیے پھرتا ہے اسے لوگوں میں. کیا اس کی مثل ہے جو ہیں اندھیروں میں اور نہیں نکل سکتے ان سے؟ اسی طرح مزینہ کافروں کو جو کرتے ہیں وہ عمل. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی احسن الحدیث, احسن بہترین, حدیث بات, حدث سے بنا. حدث کہتے ہیں بات کو یا اسٹیٹمنٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اسٹیٹمنٹس جن میں بہتری ہی بہتری ہے وہ نازل فرمائی کتاباً, ایک کتاب کی شکل میں, ایک کتاب. متشابہ مثانی, بہا مشابہ اور دہرائی ہوئی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اس سے جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے. ثم تلین جلودہم, اور ان کی نرم پڑ جاتی ہے ان کی جلدیں یا ان کی کھالیں. وقلوبہم, اور ان کے دل جو ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں. الی ذکر اللہ ہے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. ذالک ھدی اللہ ہے, یہ ہے ہدایت اللہ کی. ذالک ھدی اللہ, یہی ہے ہدایت اللہ کی. یہدی بہ من یشاء, ہدایت فرماتا اس سے جو ہدایت چاہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, اور جو راہ چھوڑ دے اللہ کی
جو راہ سے ہٹ جائے اللہ تعالیٰ کی تو پھر نہیں اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا، نہیں اس کے لیے کوئی ہادی۔ متشابہن یہ بنا شبہ سے یا شبہ، شین بے ہے، اس کا مراد ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی یا ایک دوسرے کے ہم رنگ۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ریزیمبلنگ، الائک یا میچنگ۔ اس طرح مسانی کا لفظ آیا تھا تو سنی سے بنا، سنی کا ویسے مطلب دو ہوتا ہے، سے نون یہ، تو اس کا مسانی جب اسی کے استعمال اس کا مطلب کہ جو بار بار ایک چیز دہرائی جائے۔ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے لیے قرآن کریم میں ٹرمنالوجی سب المسانی کی بھی استعمال کی ہے کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سو مسانی بار بار دہرائی جانے والی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایفٹ ریپیٹڈ۔ لفظ تکشعرو، کشر، کاف شین اینڈ رے سے بنا، اس کا مطلب ہے کہ بال کھڑے ہو جانا۔ شیور، یکشونا، خشی سے بنا، خے شین یہ، جو محسوس کرتے ہیں، جو کسی چیز کا خوب احساس رکھتے ہیں۔ تلینو، لام یہ نون، لین سے بنا، نرم پڑ جاتے ہیں، ریلیکس۔ اب اس آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ سید شبیر احمد صاحب عثمانی نے بڑا خوبصورت کیا ہے۔ یہ جو ادھر کتاب متشابہ مثانی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی احسن بات، ایک ایسی کتاب کہ ہم رنگ ہے جس کے تمام اجزاء دہرائی جانے والے، یعنی اس کتاب کے تمام اجزاء یا جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مطابقت میں ہیں۔ کوئی سٹیٹمنٹ کسی دوسری سٹیٹمنٹ کی کانٹراڈکشن نہیں کرتی، بلکہ ساری کی ساری سنک ہے، ساری کی ساری ایک لائن میں ہے۔ جس طریقے سے ایک مصور کی بنائی ہوئی ساری کی ساری تصویریں جو ہیں وہ بالکل ان میں آپ کو ایک میچنگ چیز نظر آئے گی، اور اسی ساری آیتیں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کی ایک جو تصدیق ہے وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے بھی ملتی ہے۔ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں تفاوت۔ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی مہیا کرتی ہے، اور جو ہدایت کا طلبگاری نہیں تو پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افمن یتقی بوجہہ، افمن یتقی بوجہہ، تو کیا جو روکتا ہے اپنے چہرے سے سوء العذاب، بدترین عذاب کو، یوم القیامہ کو، تو کیا جو روکتا ہے اپنے چہرے سے بدترین عذاب یوم القیامہ کو، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے چکھو جو کسب تم کرتے رہے، جو تم نے کمائیاں کی، جو تم نے کام کیے، ان کا خمیازہ آج بھگتو۔ کذب الذین من قبلہم، تکذیب کرتے رہے جو تھے ان سے پہلے، کذب الذین من قبلہم، تو تکذیب کی جو تھے ان سے پہلے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو آیا ان پہ عذاب جہاں کا نہیں تھے انہیں شعور۔ یتقی، وقی سے بنا، واو کاف یہ، وقی بچاتا ہے، شیلڈز۔ تکسبون، کسب سے بنا، کہ تم نے کسب کیا، جو تم نے کمائی کی، یو ارنڈ۔ یشعرون، شین اینڈ رے، شار، اس سے بنا، اپنے حواس یعنی سینسز کے ساتھ جو حاصل کردہ علم ہے، اس کے ساتھ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں وہ کہلاتا ہے پرسیپشن۔ تو یشعرون، جو تم نے پرسیو کیا یا جو تم سمجھتے ہو۔ سو ہدایت سے دور لوگوں کا انجام ان آیات میں واضح فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ جو عذاب کے مستحق قرار پائے ہیں تو پہلا کام کیا ہوا؟ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکھائی انہیں اللہ تعالیٰ نے رسوائی حیات دنیا میں۔ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ جو عذاب آخرت ہے وہ ہے بہت بڑا۔
لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہو، انہیں پتہ ہو، یہ جان جائیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ ہم نے دہرائی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثل، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَذَاقَهُمْ کا لفظ آیا تھا ذوق، زال واو کاف، پھر چکھایا مزہ انہیں، میڈ دیم ٹیسٹ اور میڈ دیم ایکسپیرینس۔ اسی کا لفظ آیا تھا الخزیہ، فذاقہم اللہ الخزیہ، خزی، خے زے یہ سے بنا بے عزتی، ذلت، ڈسگریس۔ اب اس ٹرمنالوجی میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، یہ دو لفظ ہیں، عذاب سزا پنشمنٹ، اور آخرت آگے گول تے بھی لگی ہے، اس کا روٹ ہے آخر، الف خے رے۔ آخر سے مراد ہے موجودہ کے بعد آنے والا، آپ کہتے ہیں اگلا، نیکسٹ، یا دوسرا ہے کمنگ آفٹر دی پریزنٹ ون۔ اور آخر کے بعد جو گول تے لگی ہوئی ہے، یہ اسی پروسیس، وہ جو پیچھے پروسیس بتایا جا رہا ہے، اسی پروسیس کے کنٹینیو رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب عذاب الآخرت سے مراد ہوگا آخرت کے جاری رہنے والے یا عذاب کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے، کہ اس دنیا میں بھی، اب پوری آیت پہ اگر آپ غور کریں، فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکھایا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک رسوائی کا عذاب حیات دنیا میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت میں پھر یہی سلسلہ جو ہے عذاب کا یہ بھی چلتا رہے گا۔ تو قرآن کریم میں یہ ذکر کئی دفعہ ہے، مثلا یہ دوسری آیت جو ہے لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب یہ ذکر جو ہے یہ کئی دفعہ آیا قرآن کے، کہ ہم نے بار بار اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، دہرائی ہیں، من کل مثل، ہر ایک چیز کی مثل، ہر ایک چیز کی مثل، ایک ہر طرح کا کردار، ہر طرح کا کریکٹر جو بھی معاشرے میں پایا جا رہا ہے، ہر طرح کا ذکر آپ کو قرآن کریم میں مل جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99 89، اور ہم نے پھر پھر کر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر مثل، سو نہیں رہتے بہت سے لوگ ناشکری کیے ہوئے۔ اس طریقے سے سورہ الکاف آیت نمبر 54، اور بے شک پھر پھر کر سمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثل، اور بے شک انسان سب سے ہے زیادہ جھگڑالو۔ سورہ روم آیت نمبر 58، اور ہم نے بار بار پیش کیا آدمی کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثل، اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں گے وہ منکر تم سب جھوٹ بناتے ہیں۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 27 جو ہمارے سامنے ہے، اس میں وہ نسخہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو مثالیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، ان سے کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لفظ آیا یتذکرون، ذکر، جو یاد رکھیں، جو اس سے نصیحت پائیں، جو اس پہ غور و فکر کریں گے اور جو اس پہ دھیان دیں گے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دوز who remember, those who receive admonition۔ قرآن عربیًا، قرآن عربی، غیر ذی عوج، جس میں نہیں ہے کوئی ٹیڑھ، لعلہم یتقون، تاکہ وہ باریک بینی سے کام لیں، تاکہ وہ احتیاط سے کام لیں، تاکہ وہ پرہیزگاری کریں۔ ضرب اللہ مثلا، اب اللہ تعالیٰ ایک ضرب المثل، ہم کہتے ہیں ضرب المثل، تو اللہ تعالیٰ ایک ضرب المثل بیان فرما رہا ہے، رجلا فیہ شرکاء، ایک ایسے شخص کے بارے میں، ایک ایسے مرد کے بارے میں، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، اور شریک بھی کس کے اندر کے؟ متشاکسون، کن ذہن، شکستہ ذہن لوگ جو ہیں وہ اس ایک میں سارے شریک ہیں۔ ورجلا سلم اللہ رجل، اور ایک دوسرا شخص جو سالم ایک ہی کسی شخص کے ہے، یا ایک ہی مطلب اس کا ایک ہی مالک ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا
مساوی ہیں یا کیا برابر ہیں یہ دونوں مسالے؟ کہ ایک آدمی جس کے کئی مالک ہیں اور ایک دوسرا جو ٹوٹلی ایک کا ہی ہے، کیا یہ دونوں مساوی ہیں؟ الحمدللہ ہر طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں لا علم. قرآن عربیجن، عربیجن این رے بے سے بنا، جس کا اپنا ایک میننگ جو وہ ہے فصیح و بلیغ، جامع، آسان فہم اور صاف. آپ اسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں ایلوسیڈیٹڈ، ایلیبوریٹو، ایزی اینڈ کلیئر. ایواجا این واؤ جیم سے بنا، ٹیڑھ، ترچھا پن، کسی چیز کا گمبھیر ہونا. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کروکڈنس، بینڈنگ، ڈسٹارشن اور کنفیوزنگ. متشاکسون، شکست، شین کاف سین سے بنا، شکستہ ذہن، ضدی اور بدخو. تو انگلش میں اس کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ ہیں اسٹبرن، کوئرلنگ ونز. سالمن، سین لام میم سے بنا، سلامت، پورے کا پورا، ایکسکلوسیولی. اور یہ پوری آیت انتہائی ایک خوبصورت سی مثال اللہ کریم نے دی ہے. اب انتخاب تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ کسی ایک کا ہونا ہے یا ہم نے بٹے رہنا ہے. انکا میتون و انا میتون، بے شک تمہیں بھی آنی ہے موت اور انہیں بھی آئے گی موت. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یوم القیامہ کو اپنے رب کے حضور تم لوگ بحث و تمہیز کرو گے، بحث مباحثے کرو گے. فمن اظلم، تو اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن کذب علی اللہ، تو جو جھوٹ لگائے اللہ تعالیٰ پہ، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچ کو. اذ جاءہ، جب وہ آ جائے اس کے پاس. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹکانا نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ میتن، موت، میم واو تے سے بنا، موت واقع ہو جائے گی، ول ڈائی. تختصمون، خصم، خے سواد میم سے بنا، بحث مباحثہ یا زبانی کلام جو جھگڑے ہم کرتے ہیں انہیں خصم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں کہہ سکتے ہیں ول ڈسپیوٹ. اب یہاں پہ انا کا میتوں و ان میتون، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں موت اور مرنے کا فرق بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم عام طور پہ ایک ہی میننگ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں الگ الگ ہیں. موت، موت سے مراد جسم کا جان سے محروم ہو جانا ہے، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے جسم میں سننے، دیکھنے، بولنے، چلنے پھرنے وغیرہ زندگی کے معاملات سر انجام دینے کی صلاحیت تھی، وہ اسے چھوڑ کے الگ ہو گئے. قرآن کریم میں متعدد بار فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس چکھے گا موت کو. دوسرا لفظ تھا مرنا. مرنے کا جو اصل، یہ ہندی کا لفظ ہے، اور ہندی کا لفظ امر، یہ ہندی کے لفظ امر سے بنا ہے. اور امر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ ایک ایسی زندگی کی طرف چلا گیا ہے جس میں موت ہی نہیں ہے، کہ امر ہو گیا ہے. یا آپ یہ کہہ سکیں جو امر ہو گیا ہے وہ کسی ایسے جہان میں یا کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے کہ اب اسے موت نہیں آنی. والذی جاء بالصدق، اور جو آیا سچ کے ساتھ، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی اس کی. تو ایک وہ جو سچ لے کے آیا ہے، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کیا اس کی، اولئک هم المتقون، وہی ہیں متقین. لہم ما یشاؤون عند ربہم، تو ان کے لیے جیسا چاہیں ان کے رب کے پاس.
ذالک جزاء المحسنین، تو یہی ہے صلہ محسنین کا۔ لِیُکَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے، لِیُکَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ مٹا دے، ہٹا دے ان سے اللہ تعالیٰ، أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کے عملوں کی جو برائیاں تھیں، ان اثرات کو اللہ ان سے دور کر دے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں اجر دے، اور اجر دے انہیں احسان کے ساتھ جو اعمال انہوں نے کیے۔ صدقہ، صدق، سعاد دال کاف سے بنا کہ سچ قرار دیا، ویریفائڈ، اٹیسٹڈ۔ لِیُکَفِّر، یہ لفظ بنا کفر سے، کاف فے رے، کفارہ کر دے یا تلافی کر دے، سو ایز ٹو ایکسپیٹ، ریڈریس اور ریموو۔ یہ جو لفظ کفر ہے، کفر کے معنی مٹا دینا بھی ہیں اور اس کے معنی چھپا دینا بھی ہے۔ جس طریقے سے کفارہ جو ہے وہ کسی کی غلطی یا کسی کے گناہ کو دھو ڈالتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب کفارہ تو وہ چیز حذف ہو جائے گی۔ اب جو آیت نمبر 35 ہے، لِیُکَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ آیت ہمیں متقین کے احسن انجام کے بارے میں باخبر کر رہی ہے، اور قرآن کریم کے آغاز میں ہی ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہی ہے وہ کتاب کہ نہیں کوئی شک جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ایسے ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، تو کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، تو کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور خوفزدہ کرتے ہیں تمہیں ان سے جو ہیں اس کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جو راہ چھوڑ دے اللہ کی، جو اس راہ، جو اللہ کی راہ اس سے ہٹ جائے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، پھر اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جو ہدایت پالے اللہ کی، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو جو راہ پالے اللہ کی تو پھر نہیں اسے کوئی گمراہ کرنے والا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا۔ يُخَوِّفُونَكَ، خوف، خے واو فے سے بنا کہ تمہیں ڈراتے ہیں، تمہیں دمکاتے ہیں، دے تھریٹن یو۔ ہاد، ہدی، ہے دال یہ سے بنا ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، the one who guides۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یہ دونوں آیات ہمارے سامنے ہیں، کہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جس کا مطلب یہ کہ جسے چاہے نہ دے۔ یہ نظریہ قرآن کریم میں بیان شدہ مکافات عمل جو ہے اس کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر شے کے خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے بہت محبت فرماتے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے زندگی کے لوازمات عطا فرما رہے ہیں، چاہے کوئی انہیں مانتا ہے یا چاہے انہیں نہیں مانتا، اور انہوں نے اپنی ذات کو بالکل غیر جانبدار رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور رکھا ہوا ہے۔ اب ہدایت کی راہ اختیار کرنا یا اختیار نہ کرنا ہر کسی کا اپنا اختیار ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، لِلَّهِ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے جو چاہے، اور ہدایت فرماتا ہے اسے جو انابت کرے، ہدایت فرماتا ہے اسے جو انابت کرے، یعنی جو اس کے ساتھ دل و جان سے رجوع کرے،
اس لیے جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پھر لفظ آیا تھا انتقام، نقم سے بنا، نون کاف میم۔ عام طور پہ ہم اسے کہتے تھے بدلہ لینا، لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ حساب برابر کر دینا، کسی کے ساتھ حساب برابر کر دینا، ٹو ایون دی اسکور، ٹیک ریکویٹ اور ریٹریبیوشن، لیکن زیادہ کلوز اس کا میننگ ہے ٹو ایون دی اسکور، کہ حساب برابر کر دیں۔ والا انسالتا ہوں، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے خلق فرمائے ہیں، کس نے بنائے آسمان اور زمین، لا یقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل کہہ دیں، افرأیتم، ذرا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو بدون اللہ کے، کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا جن کو تم پکارے ہو، ان ارادانی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، بضر، مجھے کوئی ضرر دینے کا، مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، حل ہننا کاشفات ضرہ، تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو یا اس ضرر کو؟ او ارادانی برحمت، یا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں رحمت کا مجھ پہ اپنی، حل ہننا ممسکات و رحمت، تو کیا یہ جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، تو کیا وہ اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کل حسبی اللہ، کہہ دیں کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ سالتا ہوں، سین الف لام سال، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، آسک دیم، کویسچن دیم، مطلب کاشفات، کشف سے بنا، کاف شین فے، ہٹا دینے والا، کھول دینے والے، ون ٹو انکور، ریمو۔ پھر اس طرح لفظ آیا تھا ممسکات، مسک سے بنا، میم سین کاف، اپنے پاس روک رکھنے والے، یعنی کہ ود ہولڈرز۔ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کل کہہ دیں، یا قوم، اے قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب علم ہو جائے گا تمہیں، من یاتی عذاب یخزی، کہ کس پہ آتا ہے عذاب رسوا کن، وَيَحِلُّ علیہ عذاب مقیم، اور برمحل ہوتا ہے اس پہ عذاب مقیم۔ احملو، عمل سے بنا، این میم لام، کہ تم عمل کیے جاؤ، تم اپنا کام کیے جاؤ، یو کیپ ڈوئنگ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ۔ مکاناتکم، مکان سے بن، میم کاف نون، اپنی حالت کے مطابق، جس طریقے پہ آلریڈی تم لگے ہوئے ہو وہ طریقہ اپنا جاری رکھو، یور پوزیشن، جو پوزیشن تم نے مینٹین کی ہوئی ہے اسی کے مطابق کیے جاؤ۔ یا ہلو، حلال سے بنا، ہے لام لام، کہ آ واقعہ ہوتا ہے یا آ پڑتا ہے، یہ کھول دیا جاتا ہے، فالز، انٹرز، لوزنڈ۔ پھر عذاب مقیم، عذاب تو ہم کہتے ہیں سزا کو، مقیم قوم، کاف واو میم سے نہ، قائم رہنے والا، جو آ کے ڈیرے ہی ڈال لے، لاسٹنگ۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پر الکتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو بھی ہدایت پائے تو اپنے ہی لیے، ومن ضل، اور جو چوک جائے، جو بھٹکا رہے، فإنما یضل علیہا، تو اس کا بھٹکنا اسی کے اوپر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پہ وکیل۔ الکتاب، کاف تے بے سے بنا، کتاب، تحریر، نسخہ، پرسکرپشن،
طرز عمل، ایک سانچہ، a book, رائٹنگ، پرسکرپشن، کوئی بھی انگلش میں آپ لفظ لے سکتے ہیں۔ فعل نفس ہی، نفس سے بنا، نون فے سین، واسطے اپنی جان کے یا اپنے ہی لیے یا اپنے نفس پہ، دین فار ہمسیلف، ذلہ، یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا لیکن دوبارہ کر دیتا ہوں۔ زلل سے بنا کہ راہ سے دور ہو جانے والے، راہ گم کر دینے والے، ہدف سے دور، گوئنگ اسٹرے، آف ٹریک، آف دی ٹارگٹ۔ بے وکیل، وکل سے بنا، یہ وکیل کا لفظ ہم سب کو یاد ہے کہ جب کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم لوگ وکیل کرتے ہیں، اور وکیل پھر کیا ہوا؟ جو دوسروں کے معاملات کو سنبھالے یا جو دوسرے معاملات کا خیال رکھے، دا ون ہو ٹیکس کیئر آف تھنگس فار ادرس۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں، تو ان کا مختصر سا خلاصہ، اسلام کے عقیدتوں کو جاننے اور ماننے کے لیے شرح صدر یعنی سینے کا کھل جانا ضروری ہے۔ جس کو شرح صدر ہوگی تو اسے اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں جس کی روشنی میں وہ زندگی کے مختلف مراحل جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اور اسی کی مزید وضاحت ہمیں اس حدیث سے بھی ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، بھئی اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں پائے گی۔ اب جو لوگ اپنی من مرضی کرتے ہیں وہ پھر کفر کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، رائے ہدایت سے دور رہتے ہیں، اور ایز اے رزلٹ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کتاب الہی ہر طرح کی تفاوت سے پاک ہے، اور اس کے سارے اجزاء ہم رنگ ہیں، جیسے ایک ہی مصور کی بنائی ہوئی تصاویر۔ راہ حق کے متلاشی لوگوں کے لیے اس کی آیات باعث ہدایت اور باعث روشنی ہیں، جبکہ اللہ کی ہدایت جھٹلانے والے اپنی بربادی کا سامان خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کتاب میں ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان فرمائے ہیں، اور ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے یا ہمارے معاشرے میں پائے جانے والا کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو، لیکن اس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ان حقائق پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت لیتے ہیں۔ پھر موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ موت کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہدایت پانے والے انعام و اکرام اور گمراہی پہ چلنے والے پچھتاووں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت، اور یہ ہدایت صرف اسے ہی ملتی ہے جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو انعام یافتہ لوگوں کی طرز پہ استوار کریں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔